آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، شمشون نام تھا اس کا، اس نے 1000 مہینے تک رات کو اللہ کی عبادت کی اور دن کو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ایسا جہاد کیا کہ جو اللہ کو مقبول ہوا اللہ کے دربار میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر آدمی تھا، اور بڑے بڑے بال اس نے چھوڑے تھے، زلفے، اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت بھی کرتا تھا، اور بیوی سے محبت کرنی چاہیے۔ تو وہ کفار سے لڑتا تھا دن کو، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مسلسل 1000 مہینے مکمل کیے اس نے۔ تو جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے، وہ ان سے بڑے تنگ آ گئے تھے، اور اتنا طاقتور زوراور تو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کفار نے، مشرکین نے اس کی بیوی کو لالچ دی، اور اس کی بیوی کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ شمشون کو کسی طریقے سے باندھ لے اور ہمارے حوالے کر دے، ہم بڑا انعام دیں گے۔ بیوی کو کہا، تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کو بیوی نے اس کو رسیوں سے بڑا مضبوط باندھا، تو وہ جب صبح اٹھا تو اس نے رسیاں ساری توڑ دی، اور غصہ ہو کر بیوی کو کہا کہ تو نے کیا کیا؟ بیوی نے کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہے، تو کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو اس نے کہا ابھی پتہ چل گیا آپ کو؟ کہا ہاں پتہ چل گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں، رسی کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ مشرکین کفار نے جب بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو تو میں نے مضبوط باندھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زنجیر سے باندھو آج۔ تو اگلی رات بیوی نے اس کو زنجیر سے باندھا، وہ جب صبح اٹھا زنجیر کو بھی اس نے توڑ دیا۔ جب زنجیر کو بھی توڑ دیا، بیوی کو کہا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ بیوی نے کہا کہ آپ کی طاقت کا اندازہ میں لگانا چاہتی تھی کہ زنجیر کو آپ توڑ سکتے ہو یا نہیں۔ تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے میں آپ کو باندھ دوں اور آپ اس کو کھول نہ سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک چیز ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے جو بال ہے اگر اس سے مجھے باندھ لیا جائے تو میں پھر اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا، اور اس کے بال جو ہے پاؤں تک پہنچتے تھے۔ تو بیوی نے اس کو مضبوط باندھ لیا، کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی ہوں۔ جب باندھ لیا تو آپ نے آپ کو کھول نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے کفار کو اطلاع کر دی کہ چلو آدمی جو ہے گرفت میں آ گیا ہے۔ کفار نے اس کو جو ہے اٹھا کر اپنے محل میں لے گئے، اور اس کے ہاتھ اور اس کی ناک اور کان کاٹ لیے، اور بہت مارا بیچارے کو۔ تو شمشون نے اللہ کی طرف آنکھیں اٹھائی اور دعا کی دل میں کہ یا اللہ 1000 مہینے تک میں نے آپ کے لیے جہاد کیا، لڑا، آپ کی عبادت کی اخلاص کے ساتھ، اور اب میں یہ کیا ہو گیا، کہاں پر پھنس کر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ محل ان کفار مشرکین پر گرا دیا، اور شمشون اس میں بچ گئے، زندہ نکلے، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھل گئے، اور ناک اور کان بھی درست ہو گئے۔ کرامات ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، تو کرامت کے طور پر واپس کل بھی گئے اور درست بھی ہو گئے، اور سارے مشرکین جو ہے مردار ہو گئے، اور بیوی کو بھی پکڑ کر ایسا چکنا چور کر دیا۔ تو صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کو بڑا رشک آیا، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو لیلۃ القدر کی رات دی کہ اس ایک رات میں آپ لوگ عبادت کریں تو آپ شمشون کے 1000 مہینے کی عبادت اور جہاد سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کر سکتے ہوں۔ شمشون کا جو واقعہ ہے یہ اگرچہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن اسرائیلی اس ٹائپ کی جو روایات ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہر اسرائیلی روایت مردود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایات آپ لوگ بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس قسم کی روایات۔ ہاں جن روایات میں انبیاء کی توہین ہوتی ہے یا اللہ کی توہین ہوتی ہے یا شریعت کے ساتھ ٹکر ہوتا ہے اس کا، تو ان روایات کو پھر بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور ان روایات کو قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔